میجر عادل راجہ نے کچھ دن پہلے ہی زرداری کی عیاشیوں کے قصے کھولے تھے کہ کس طرح اسپین اور دوسرے ممالک کی مشہور و معروف ماڈل زرداری کے لیے لائی جاتی ہیں اور وہ بھی پرائیویٹ طیاروں پر ان کو بلاول ہاؤس پہنچایا جاتا ہے۔ ایان علی کے قصے سرے بازار ہے۔ کوئی ایک برائی ایسی نہیں جو کہ سندھی حکمرانوں میں نہ پائی جاتی ہو۔ اب پیپلز پارٹی نے دھاندلی سے سندھ میں بلدیاتی الیکشن جیتا تو صاحب آپے سے باہر ہو گئے اور ٹک ٹاکر کے ساتھ شراب نوشی کی ویڈیو وائرل ہو گئی۔ یہ پیپل پارٹی کا بلدیاتی امیدوار ہے جو کہ جشن منا رہا ہے۔ یہ ایک عوامی نمائندہ ہے۔ جہاں عوامی نمائندوں کے اخلاقی معیار کا یہ حال ہو، وہاں عوام کا حال ایسے ہی ہوتا ہے جو کہ سندھ کی غریب عوام کا ہے۔ جس معاشرے میں عورت کی پاکیزگی کو تماشا بنانے والی ٹک ٹاکر کو ایوان اقتدار کے حکمرانوں کے ساتھ ڈانس کرتے دیکھا جائے، شراب کی محفلیں سجائی جائیں اور پھر معزز بن کر گھومیں، وزراء کے دفاتر میں گھومیں، تو وہاں ریاستی امور چلانے والوں کے کردار اور اخلاق کا اندازہ لگانا زیادہ مشکل نہیں رہتا۔ سندھ میں بلدیاتی ترقیاتی کام کتنے زور و شور سے ہوتے ہیں اور بلدیاتی وزیر کتنی محنت اور لگن سے کام کرتے ہیں، وہ تو ٹک ٹاکر کے ساتھ اس ویڈیو میں واضح نظر آ رہا ہے۔ اتنی محنتی وزیر کو تو کوئی صدارتی ایوارڈ دینا چاہیے تھا۔ اس بار بھی پاکستان پیپلز پارٹی دھاندلی کر کے دوبارہ سے عوام کے سر پر مسلط ہو گئی۔ ان کی ایسی بے شرم حرکتوں کے بعد بھی اندازہ لگائیں کہ جماعت اسلامی ان لوگوں کے ساتھ مل کر کرپشن کا خاتمہ کرنے کا عزم کر رہی ہے۔ ان کی ایسی عیاشیوں سے فرصت نہ ملنے کی وجہ سے ہی آج سندھ کا یہ حال ہے۔ کراچی بلدیاتی الیکشن کا نتیجہ 36 گھنٹے کے بعد آنا اور نتائج تبدیل کرنا کھلی دھاندلی نہیں تو اور کیا ہے۔ سندھ حکومت نے اپنی ساری مشینری لگا کر اس بابرکت کام کو سر انجام دیا۔ سندھی عوام کے حق پر ڈاکہ ڈالا گیا جو کہ سندھ الیکشن کمیشن کی نااہلی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ جس کراچی میں پیپلز پارٹی کو جلسہ کرنے، دھرنا دینے اور احتجاج کے لیے لوگوں کو اندرون سندھ سے لانا پڑتا تھا، اس کراچی میں پاکستان پیپلز پارٹی بھاری اکثریت حاصل کر گئی۔ اس سے بڑا معجزہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ الیکشن پر کروڑوں اور اربوں روپے کا خرچ، سندھ پولیس اور رینجرز کے چاقو چوبند دستے موجود، الیکشن کمیشن کا عملہ حاضر، لیکن نتائج پھر بھی غائب۔ جسے نوازنا تھا نواز دیا گیا۔ زرداری جیسی بیماری کا سندھ اور پاکستان سے کب خاتمہ ہوگا اور مقتدر حلقے اس چور کا ساتھ کب چھوڑیں گے؟ یہی بات پاکستان اور پاکستانی قوم کے لیے حیران کن اور وارننگ ہے کہ اس ملک کا زوال قریب ہے۔ پاکستان کے الیکشن کمیشن کا جنازہ تو 15 جنوری کو ہی عوام نے پڑھتے دیکھا۔ ادارے پہلے ہی مفلوج ہیں، حکومت چوروں کی ہے، لیکن اتنے سنگین حالات ہونے کے باوجود فکر کسی کو نہیں۔ اس لیے اب پاکستان میں ایک قانون تو ہونا ہی چاہیے کہ سیاست میں آنے کے لیے لازمی ہے کہ آپ کے پاس فقط ایک ہی شہریت ہو اور وہ صرف پاکستان کی ہو۔ دوہری شہریت والے کو صرف وزارت ہی نہیں بلکہ سیاست سے ہی نکال باہر کرنا چاہیے، تبھی پاکستان میں تبدیلی کی کوئی کرن دیکھی جا سکتی ہے۔ نہیں تو ایسے حکمران آپ کی نسلیں تباہ کرتے رہیں گے جو پاکستان کو لوٹیں گے اور پیسہ پاکستان سے باہر ممالک میں لے جائیں گے جہاں انہوں نے اپنی نسلوں کو پروان چڑھانا ہوتا ہے۔ پاکستان 75 سال سے اس لیے ہی ترقی نہیں کر سکا کہ پاکستان میں آج تک ایسا قانون بننے ہی نہیں دیا گیا جو ان ظالم حکمرانوں کو گرفت میں لا سکے۔ جب تک ایسے حکمران رہیں گے جن کی راتیں رنگین کرنے کے لیے ایان علی اور رحیم شاہ آتی ہوں گی، جن کی جائیدادیں لندن اور امریکہ ہوں گی، جن کے بچے باہر ہوں گے، تب تک پاکستان ہر حکومت میں دیوالیہ پن کا شکار ہوتا رہے گا۔ اللہ پاک پاکستانی قوم پر رحم فرمائے اور پاکستان کو اچھے حکمران عطا فرمائے۔